الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سال کے دنوں کی گنتی کے جو حساب ہیں وہ دو طریقے سے ہوتے ہیں. ایک چاند کے حساب سے ہوتا ہے اور ایک سورج کے حساب سے ہوتا ہے. چاند کے حساب سے جو ہوتا ہے وہ یہ مہینے ہیں محرم، صفر، ربیع الاول وغیرہ وغیرہ، جس میں رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ وغیرہ آتے ہیں. اور جو سورج کے حساب سے ہوتا ہے، جو سال گنے جاتے ہیں سورج کے حساب سے، سورج کی رفتار کے حساب سے، وہ شمسی سال کہلاتا ہے. وہ یہ والے مہینے ہیں جو جنوری، فروری، مارچ، اپریل. تو یہ جو شمسی سال ہے یہ تقریباً ختم ہونے جا رہا ہے، 1-2 دن اس کا باقی ہے. اور اس سال کے ختم پر اور اگلے سال کے شروع ہونے پر لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، نیا سال مبارک ہو. تو کچھ اس سے متعلق کچھ وضاحتیں ہیں جو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہیں. دیکھو، یہ دونوں کے دونوں هو الذی جعل الشمس والقمر وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، آیت کا یہ ٹکڑا میرا اصل مضمون ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے بنائے ہیں سورج بھی اور چاند بھی، اور ان کو ایک ہی رفتار سے جو چلانے والی ذات ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کا نام لے کر کے یہ کہا ہے کہ اس سے دنوں کا حساب اور گنتی کرنے کے لیے، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے. اور سورج کا جو حساب ہے وہ ایک ہی رفتار سے چلتا ہے. چاند کے جو مہینے ہیں، چاند کی جو گنتی ہے، وہ ایک سال میں 10 دن کم ہو جاتے ہیں. یہ والا جو سال ہوتا ہے وہ 365 دن کا ہوتا ہے جو سورج کا ہوتا ہے، اور جو قمری ہوتا ہے، جو چاند کا سال ہوتا ہے، وہ 355 دن کا ہوتا ہے تقریباً. تو اس میں چاند کے مہینوں میں موسم عدلتا بدلتا رہتا ہے، اور شمسی مہینوں کے اندر موسم عدلتا بدلتا نہیں ہے. یعنی اگر مئی میں گرمی ہے تو مئی میں ہی ہمیشہ گرمی ہوگی. اس میں قمری حساب میں کیا ہے، رمضان کبھی گرمی میں آتا ہے، کبھی برسات میں آتا ہے، کبھی سردی میں آتا ہے. اس میں عدلتا بدلتا رہتا ہے. تو اس میں بھی فائدے ہیں. عبادات کا تعلق جو ہے وہ سارا کا سارا چاند والے حساب سے ہے. عبادات کا جو تعلق ہے وہ سارا کا سارا چاند کے حساب. حج ہوگا تو کب ہوگا؟ حج کب ہوگا؟ مہینہ بتاؤ. ذی الحج میں ہوگا. حج جو ہوگا ذی الحج میں ہوگا. قربانی جو ہوگی وہ کب ہوگی؟ وہ ذی الحج میں ہوگی. عید جو ہوگی، عید الفطر جو ہوگی، وہ شوال میں ہوگی، شوال کی 1 تاریخ کو ہوگی. اسی طریقے پر رمضان تو یہ سارا کا سارا جو عبادات کا تعلق ہے وہ سارا کا سارا اس سے ہے، قمری حساب سے. اور شمسی حساب بھی اپنی جگہ پر ایک اہمیت رکھتا ہے کہ بھائی اب جون کا مہینہ آ گیا، اب اگلے مہینے سے برسات شروع ہو جائے گی، ہے نا. اب سردی کا موسم آنے والا ہے، دسمبر آ گیا، اب سردی شروع ہو گئی. تو اس سے بھی بہت سارے انسانوں کے معاملات اس سے بھی متعلق ہوتے ہیں. اور ساری دنیا کے اندر چونکہ اسلام کو ماننے والے تو ہیں، لیکن دنیا کی ساری آبادی اسلام کی فالوور نہیں ہے، اسلام کی اتباع کرنے والی نہیں ہے. تو وہ سب کے سب آپ کے چاند کے مہینوں کا حساب کیوں رکھیں؟ انہیں کیا مطلب اس سے، رمضان سے؟ انہیں کیا مطلب بقرعید سے؟ انہیں کیا مطلب عید سے؟ لہذا عام طور پر دنیا کا جو کاروبار چلتا ہے وہ شمسی حساب سے چلتا ہے، وہ شمسی حساب سے چلتا ہے. اور اسے ہم کہتے ہیں انگریزی سال. اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ انگریزی سال. یہ انگریزی سال کیوں ہے؟ اس لیے کہ انگریز جو ہیں وہ عیسائی ہیں.
انگریز جو ہیں وہ عیسائی ہیں، اور عیسائیوں نے کا ایک خاص اس سال کے اس سے ایک خاص تعلق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ اب یہ صحیح ہے یا نہیں ہے یہ اللہ بہتر جانے۔ کتابوں میں تو لکھا ہے کہ 300 سال کے بعد حضرت عیسیٰ کے یہ شروع ہوا، تو کیسے انہوں نے اتنا اندازہ لگا لیا ہوگا بالکل تاریخ کا۔ تو بہرحال وہ یہ کہتے ہیں، تو چونکہ انگریزی سال اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کو اس کا سے جوڑا گیا، اور وہ سارا حساب جو عیسائیوں نے شروع کیا وہ اسی سے کیا۔ اس سے پہلے جو چلتا تھا وہ یہود کے ہاں چلتا تھا قبل مسیح والا حساب، لیکن اس کے بعد جو چلا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے 300 سال کے بعد سے یہ عیسائیوں نے شروع کیا، جنوری فروری والا سال، تو اسے انگریزی سال کہتے ہیں۔ لیکن اس سے متعلق بھی ہمارے بھی بہت سارے کام ہیں۔ اب اگر آپ کوئی فارم بھرو تو اس میں اگر آپ لکھ دیں گے 3 رمضان تو کوئی آپ کا فارم ایکسپٹ نہیں کرے گا، قبول نہیں کرے گا۔ اگر آپ جا کر کے کہیں ریزرویشن کروا رہے ہیں اور اسے کہہ دیجئے 25 رجب کا ٹکٹ بنا دیجئے تو نہیں بنا کے دے گا آپ کو۔ تو ہمارے بھی کام بہت سارے اس سے متعلق ہیں، لیکن ایک ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ جو قمری سال ہے وہ ہمارا ہے، جو چاند کا ہے وہ ہمارا ہے، اور جو سورج کا ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ انگریزوں کا ہے۔ یہ بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ عبادات کا تعلق قمری مہینوں سے ہے، عبادات کا تعلق قمری مہینوں سے ہے، چاند والے مہینوں سے ہے۔ اس لیے اہل اسلام پر یہ ذمہ داری ہے کہ اس تاریخ کی حفاظت کریں۔ تاریخ کی حفاظت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تاریخ کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ کو یاد رکھیں، اور پورے ملت اسلامیہ میں اگر یہ فرض کفایہ ہے اس تاریخ کی حفاظت کرنا، اگر پورے دہلی شہر میں کسی کو بھی یاد نہ رہے کہ آج کیا تاریخ ہے چاند کی، تو سارا کا سارا شہر گنہگار۔ جب انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا تاریخ ہے تو اس کا مطلب پھر ان کو عبادات سے کوئی تعلق نہیں، کب رمضان آیا اور کب بقرعید آئی اور کب عید آئی، کوئی مطلب ہی نہیں رہے گا، کب محرم آیا کب سفر آیا۔ تو اس لیے اس کو یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے، ملت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے۔ تو جب اگر یہ ذمہ داری ہے تو اس ذمہ داری پر اللہ تبارک و تعالی ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ اگر ہم چاند کی تاریخ یاد رکھیں تو اس پر ہمیں ثواب ملے گا، اور اگر یہ انگریزی تاریخ یاد رکھیں تو اس سے ہمارے دنیاوی کام ہوں گے، بھئی فلاں تاریخ کو یہ کرنا ہے، فلاں تاریخ میں وہاں جانا ہے، فلاں تاریخ کا ٹکٹ بنوانا ہے۔ تو انگریزی کام ہمارے دنیا سے متعلق ہیں اور یہ چاند کے کام ہماری عبادات سے متعلق ہیں۔ تو دنیا کے کام بنانے کے لیے یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے، اور دنیا اور آخرت کے کام بنانے کے لیے چاند کا حساب بھی یاد رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اس کا تعلق آخرت سے ہے، اس لیے اس کے یاد رکھنے پر ثواب ملے گا، اس کے یاد رکھنے پر ثواب نہیں ملے گا، فرق یہ ہے اس کے۔ لیکن ہمیں یاد کون سی رہتی ہے زیادہ؟ بغیر بورڈ میں دیکھے بتائیں کہ آج کیا تاریخ ہے چاند کی، کتنے لوگ بتا پائیں گے؟ ہاتھ اٹھا دیں، نہیں بتا پائیں گے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ایک آدمی نے بتایا 15 تاریخ، تو اتنا ہمارے لیے سب کے لیے کافی تو ہو گیا کم سے کم۔ اگر ایک کو بھی نہیں یاد ہوتی تو سارے گنہگار ہوتے نہیں ہوتے۔ فرض کفایہ کا مطلب ہے کسی کو تو یاد رہے، یہ تو یہ بورڈ لگوا دیا کسی اللہ والے نے تو اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو بھی یاد رہ جاتے ہیں۔ تو 15 تاریخ ہے، لیکن مہینہ بہت کم لوگوں کو یاد ہوگا۔ یہ تاریخ ہی نہیں یاد ہے تو مہینہ بھی بہت کم لوگوں کو یاد ہوگا کون سا مہینہ چل رہا ہے۔ تو بہرحال اس کا یاد رکھنا ثواب ہے، اور یہ یاد رکھنا ہماری عبادات سے متعلق ہے، اور اس کا یاد رکھنا ضروری نہیں، اس کے ساتھ تمام کاروبار تمام معاملات دنیا سے متعلق ہیں۔ لیکن ہمارا الٹا چل رہا ہے کہ یاد ہم اس کو زیادہ رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے معاملات دنیا کے اس سے متعلق ہیں، اور ہمیں دنیا ہی میں زیادہ دلچسپی ہے، آخرت میں کم دلچسپی ہے، اس لیے اسے یاد نہیں رکھتے ہیں۔ یہ ایک کڑوا سچ ہے، اگر آپ کو ہضم ہو تو ٹھیک، نہ ہضم ہو تب بھی ٹھیک۔ لیکن اب آئی بات اس پر جو مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ اب ایک طبقہ تو وہ ہے جو ناسمجھی میں یہ کہتا ہے بالکل زبان سلو، یہ تو انگریزوں کا ہے، ہمارے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ہمارے سے تعلق نہیں تو کیوں جا کر کے کہتے ہو کہ جی
3 जुलाई का टिकट चाहिए, क्यों फॉर्म पे भर करके देते हो? कोई चीज आपकी दुनिया से मुताल्लिक नहीं होगी ऐसी जो आपको, या आप चांद की तारीख उसमें लिख करके दे दें और वो आपकी कबूल हो जाए। आपको अंग्रेजी ही तारीख लिखनी पड़ेगी। तो ये भी है हमारा। बस फर्क इतना है कि इसके काम दुनिया से मुताल्लिक जो काम है उसमें ये काम आता है, लेकिन है तो हमारा का जरूरत तो ये भी हमारी है। तो इसको ये सोच करके जबान बंद कर लेना ये हमारा नहीं है, बिल्कुल इसकी हमारे दिल के अंदर इसकी दुश्मनी होनी चाहिए, ये नहीं है, ये नहीं है। बल्कि वो भी हमारा, ये भी हमारा, वो भी हमारे रब ने बनाया, ये भी हमारे रब ने बनाया है। बस ये है क्योंकि उसका हमारे इस्लाम से, दीन से, मजहब से ताल्लुक है, आखिरत से ताल्लुक है, इसलिए वो ज्यादा उसका हमारे लिए एहतमाम करना जरूरी है। इसका चूंकि दुनिया से मुताल्लिक है, कुन फिर दुनिया का अन्नक गरीब वाबिरी सबील, दुनिया में मुसाफिर की तरह रहो। तो जितना दुनिया में रहने की जरूरत है उतना ही इसको भी याद रखने की जरूरत है, लेकिन है ये भी अल्लाह का बनाया हुआ और ये भी हमारा ही। तो मुबारकबाद इस पर भी दे सकते हैं, उस पर भी दे सकते हैं, उस पर दे सकते हैं और इस पर भी दे सकते हैं। मुबारक का क्या मतलब है? ये जो नया साल शुरू हो रहा है इसमें अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए बरकतें अता फरमाए और ये साल आपके लिए अच्छा हो, ये साल आपके लिए खुशियां लाने वाला हो। तो ये तो एक दुआ है, नया साल मुबारक हो, इसमें क्या बुराई है? लेकिन इसको भी हमने क्या कहा, ये तो गैरों का तरीका है। अगर हम इसको इस्लाम का तरीका बता करके करेंगे कि भाई आज अगर हम मुबारकबाद देंगे तो सवाब मिलेगा, तो ये बात गलत है, तो ये बात गलत है। और अगर हम इसको वैसे ही करते हैं कि भाई कोई दीन का तो कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन एक नया साल शुरू हुआ है, लिहाजा उसकी शुरुआत में अगर हम मुबारकबाद दे दें तो इसमें कोई मना भी नहीं है। मतलब ये ऐसा काम है जो जायज है, और दुआ देना ये अच्छा काम है, चाहे रोज दीजिए आप दुआ। लेकिन अगर माहौल ऐसा है कि उस दिन दुआ दी जाती है तो उस पर किसी को नकीर नहीं की जा सकती। क्या आप मौलाना हो कि नया साल मुबारक कह रहे हैं, ये भी अंग्रेजी साल में, ये तो बिदअत है। बहुत सारे लोग इसे कोई बिदअत बताएगा। बिदअत कहते किसको है? बिदअत वो कहते हैं दीन के अंदर नई बात पैदा करना। अगर आप मुबारकबाद दे रहे हैं उसको दीन समझ करके, आज मुबारकबाद देंगे सवाब मिलेगा, आज मुबारकबाद देंगे मुस्तहिब अदा होगा, आज मुबारकबाद देंगे सुन्नत अदा होगी, तो ये हराम हो जाएगा, गुनाह हो जाएगा। और अगर वैसे ही दे रहे हैं भाई नया साल शुरू हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला ये साल आपके लिए खुशियां लेकर के आए, तो इसमें कोई हरज नहीं, इसमें कोई हरज नहीं है, जायज है। तो एक तो ये मुबारकबाद से मुताल्लिक बात थी। दूसरे एक गलती है जिसकी इस्लाह की जरूरत है। नया साल आते ही लोग कनॉट प्लेस में पहुंच जाते हैं, रात के 31 दिसंबर के 12 बजे कोई अपने घरों में फंक्शन करता है, कोई पार्टी करते हैं, और 12 बजते ही केक काटा जाएगा, तालियां बजाई जाएंगी और तालियां बजाई जाएंगी और क्या कहते हैं मिठाइयां तकसीम होंगी। क्यों भाई, क्यों हो रहा है ये सब? ये खुशी का क्या मौका है? ये कोई खुशी का मौका है? एक एक लम्हा इंसान की जिंदगी का कीमती है, और बहुत सारे कीमती लम्हात गुजर जाएं तो ये कोई खुशी का मौका है। और भाई ऐसा भी कुछ नहीं कि अगर 2024 हो गया तो अभी 31 दिसंबर तक तो मरेंगे नहीं, कोई ये गारंटी लेकर आए? ऐसी भी किसी के पास कोई गारंटी नहीं कि भाई तो अब तो 31 दिसंबर तो चलो चला गया, अब 1 जनवरी शुरू हो गई, अब तो चलो 1 साल की छुट्टी हो गई, तब भी खुशी मना ले। 12:01 पर भी रूह निकलती होगी किसी की 1 जनवरी को, हर साल निकलती होगी ना पूरी दुनिया के अंदर। कितने लोग, कोई 12:01 पे, कोई 2 मिनट पे, कोई 3 मिनट पे, कोई 4 मिनट पे, तो कोई गारंटी नहीं है कि कब आएगी। ये 1 जनवरी का दिन पूरा गुजरेगा या नहीं गुजरेगा, इसकी फजर की नमाज मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो फिर यहाँ खुशी का क्या मौका है? इस पर कौन सी खुशी? भाई जिंदगी हो रही है पता नहीं, याद नहीं आ रहा, बहरहाल बर्फ की तरह पिघल रही है इंसान की जिंदगी, बर्फ की तरह पिघल रही है इंसान की जिंदगी। आज आधी से ज्यादा पिघल गई, अब लिहाजा खुशी मनानी चाहिए। क्यों मना? खुशी का कौन सा मौका है? जिंदगी कितनी कीमती है
ایک مرتبہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے آدمی تو میزان عمل کا آدھا پلڑا بھر جائے، اور پھر ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دے تو میزان عمل کا پورا پلڑا بھر جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ تو کتنی قیمتی ہے یہ زندگی، اور اس زندگی کے لمحات گزر رہے ہیں اور اس پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں، تو خوشی کا کون سا موقع ہے؟ اس بات کو ایسے سمجھو، اگر کسی نے کسی کو کسی ایسی جگہ پر بھیج دیا، کسی جزیرے پر جا کر کے بھیج دیا کہ بھئی یہاں پر آپ رہیے اور یہاں یہ سونے کی کان ہے، اس میں سے سونا کھود لیجئے، اور جتنا کھود لیں گے اتنا آپ کا۔ اب وہ کھود رہا ہے، سونا کھود رہا ہے، اور اس سونے کو کبھی کھود رہا ہے کبھی بیٹھ رہا ہے، کبھی کھود رہا ہے کبھی بیٹھ رہا ہے، تو وہ جو بیٹھ رہا ہے وہ تو ظاہر بات ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے نا، اور جو کھود لیا وہ بھی نقصان، جو کھود لیا وہ فائدے میں ہے، اور جو وقت گزر رہا ہے وہ اس کا قیمتی و ترین وقت گزر رہا ہے، وہ قیمتی ترین وقت گزر رہا ہے۔ اب اس کے لیے کیا کوئی ایسا موقع ہے کہ وہ 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد یہ کہے 1 گھنٹہ تو گزر گیا بھائی، 1 گھنٹہ تو گزر گیا بھائی۔ اب اس 1 گھنٹے میں نے کتنا ضائع کیا ہے وقت کو اور کتنا کارآمد کیا ہے، اس محاسبے کا وقت ہے یا اس محاسبے کا اس پر خوش ہونے کا وقت ہے؟ ابھی پتہ نہیں کہ مجھے اگلے منٹ میں یہ نکال دیا جائے گا یا نہیں نکال دیا جائے گا۔ خوش ہونے کا وقت ہے کہ 1 گھنٹہ گزر گیا، یہ محاسبے کا وقت ہے۔ اس میں سے کتنا وقت میں نے کارآمد کیا اور کتنا میں نے ضائع کیا، کس چیز کا وقت ہے؟ محاسبے کا وقت ہے نا، اور ہم اس پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ جو ہمارا سال گزرا ہے اس میں کتنی ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، کتنے جھوٹ بولے ہیں، کتنے دھوکے دیے ہیں، کتنی نمازیں چھوڑی ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ غداریاں کی ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ فریب دہی کی ہے، کتنوں کی غیبت کی ہے، کتنے برے برے کام کیے ہیں۔ یہ اس محاسبے کا وقت ہے۔ آدمی اس وقت خوش نہ ہو اور پھر اپنے محاسبہ کر کے جتنے نیک اعمال کی یاد آئیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جتنی بدعمالیاں یاد آئیں پورے سال میں قرآن پاک کھول کر نہیں دیکھ سکا، پورے سال میں ایک استغفار کی تسبیح نہیں پڑھنے کی مجھے توفیق ہوئی۔ روئے پھر اپنے آپ کو، یہاں رونے کا مقام ہے، یا خوشیاں منا کر کے مٹھائیاں بانٹنے کا مقام نہیں ہے، رونے کا مقام ہے۔ پورا سال گزر گیا اور میں نے کلام پاک کی ایک آیت تلاوت نہیں کی قرآن میں دیکھ کر کے، افسوس کی بات ہے۔ تو اپنا محاسبہ کرے اور محاسبہ کر کے پھر جو وقت ضائع کیا ہے، جو وقت ضائع کیا ہے اس وقت پر افسوس کرے۔ ہمیں کتنا سونا کھود لیتے ہم اتنے وقت کے اندر، ہمیں کتنی اللہ تبارک و تعالی ایک کیا کہتے ہیں، ایک سبحان اللہ کہنے سے میزان عمل کا آدھا پلڑا بھر جائے۔ ہم کتنے پلڑے بھر سکتے تھے، لیکن ہم نے پورے سال میں ایک بھی تسبیح نہیں پڑھی سبحان اللہ کی، ایک بھی تسبیح نہیں پڑھی الحمدللہ کی۔ ہمارا تو حال یہ ہو گیا سلام پھر آپ اٹھ کر کے بھاگنے لگے۔ اگر امام نے ایک مسئلہ بتا دیا کہ بھئی یہ دعا کرنا ضروری نہیں تو ہمارے حالات ہی ہو گئے، بس اب تو کیا ضرورت ہے یہاں بیٹھنے کی۔ تو وہ محاسبہ کرے کہ کتنے دن بیٹھ کر کے جب موقع تھا کہ ہم تسبیح پڑھ سکتے تھے ہم نے اپنی تسبیحات چھوڑ دی۔ یہ محاسبہ کریں اور جو وقت ضائع ہوا ہے اس پر افسوس کریں، اور آئندہ وقت ضائع نہ ہو اس کے لیے لاہے عمل تیار کریں۔ اس کے لیے میں یہ بھی کر سکتا تھا، میں یہ بھی کر سکتا تھا، میں قرآن پاک بھی پڑھ سکتا تھا، میں تو اس وقت میں تسبیحات پڑھ سکتا تھا، دکان کھولنے کے بعد جو بیٹھا رہتا ہوں اتنی دیر میں تو میں بہت کام کر سکتا تھا، اب میں اپنے میزان عمل کے کتنے پلڑے بھر سکتا تھا اور کتنا وزنی اپنے میزان عمل کے پلڑے کو بنا سکتا تھا میں، اور میں نہیں بنا سکا۔ اب میں اپنے اس وقت میں یہ کام کروں گا۔ یہ وقت خوشیاں منانے کا نہیں ہے، یہ وقت محاسبے کا ہے، اور محاسبہ کر کے جو ضائع ہو گیا اس پر افسوس کرنے کا، اور آئندہ ضائع